اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کے اس حصے کو انشاءاللہ اس کی تلاوت شروع کریں گے۔ ابو القاسم قشیری، شیخ فرید الدین عطار، خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہم، ان کے حالات زندگی اور واقعات کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے، ٹھیک ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد الکریم تھا۔ اپنے آباء و اجداد میں ایک بزرگ قشیر کی وجہ سے قشیری معروف تھے، ٹھیک ہے جی۔ آباء و اجداد میں ایک بزرگ قشیر تھے تو ان کے نام کی وجہ سے ان کا نام قشیری معروف تھا، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو القاسم، آپ کی پیدائش 982، ٹھیک ہے جی، 982 عیسوی میں ایران کے علاقے نشاپور کے قریب جو وہ استوا نامی بستی میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن ہی میں آپ کے والد مبارک وفات پا گئے، ٹھیک ہے جی، والد جو ہے وہ وفات پا گئے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے دین اور تصوف، علم تصوف یہ ایک علیحدہ بحث ہے جی۔ علم تصوف جو ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن اب یہ سمجھے دین اور تصوف کی بنیادی تعلیم اپنے شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، ٹھیک ہے۔ امام دقاق رحمۃ اللہ علیہ اخلاق اور محبت کا پیکر تھے۔ یہی اخلاص، ٹھیک ہے جی، اخلاص اور محبت کا پیکر تھے۔ یہی اخلاص امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ کی صحبت میں کھینچ لایا، ٹھیک ہے جی، آپ کی صحبت میں ان کو یہ جو ہے نا اخلاص ان کا کھینچ کے لایا۔ تو ان میں التیسیر فی العلم التفسیر و لطائف القرآن فی تفسیر القرآن، ٹھیک ہے۔ علم تفسیر میں آپ کی نمایاں کتب ہیں، یہ دو کتابیں آپ نے یاد رکھنا ہے، التیسیر فی علم التفسیر، اچھا، لطائف القرآن فی تفسیر القرآن، ٹھیک ہے جی، یہ بہت نمایاں کتب تھی ان کی۔ اسماء باری تعالیٰ پہ التخبیر فی العلم التذکیر فی معانی اسم اللہ تعالیٰ آپ کی معتبر کتاب ہے، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ قرون اولیٰ کے صوفیہ کرام علم دین اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے لبریز قلوب و اذہان کے مالک تھے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے قرون اولیٰ مطلب پہلے دور کے جو صوفیہ کرام تھے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، ڈر بہت زیادہ تھا، یہ اس بات کی منہ بولتی ثبوت ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے۔ آپ نے 40 موضوعات پر احادیث مبارکہ جمع کی جو معاشرتی اصلاح کے حوالے سے اپنا خاص مقام رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ متأخرین صوفیہ کے، یعنی پہلے گزر جانے والے صوفیہ کے امام ہیں، جو اپنے زمانے میں یکتا اور قدر و منزلت میں عرفہ اور اشرف تھے، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ بلند تھے اور بہت زیادہ شریف تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مشہور معروف شخصیت تھی، ٹھیک ہے۔ ہر فن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محققانہ تصانیف بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بیہقی، امام الحرمین جوینی سے بھی اکتساب فیض کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے ان سے بھی فیض حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے تصوف کے وہ اور صوفی کی وہ خصلتیں بیان کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف صرف ذکر اور اذکار کا ہی نام نہیں بلکہ انسانی فکر کی ایسی تبدیلی ہے جو انسان کے اوصاف و اخلاق میں ایسا انقلاب لے آئے کہ انسان اچھے اخلاق کا بہترین نمونہ بن جائے اور انسان ظاہر و باطن میں اوصاف پاک صاف ہو جائے، اور یہ طہارت انسان کی فکر کو خالص کر دے، انسان خشیت الہی کا مرقع، ٹھیک ہے، بن جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور منفی خیالات و جذبات جیسے انتقام، بخل اور حرص اور لالچ انسان کے اندر سے نکل جائے، ٹھیک ہے جی۔ تصوف میں حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف رسالہ قشیریہ، ٹھیک ہے، ایک ایسا مختصر اور جامع رسالہ ہے جس میں تصوف کے تمام پہلو کو زیر بحث لایا گیا ہے، جس کی ابتدا میں تصوف کے عقائد بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد 83 صوفیہ کے حالات زندگی قلم بند کیے گئے ہیں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1072، ٹھیک ہے جی، عیسوی میں نشاپور میں ہوئی ہے۔ آپ کو آپ کے مرشد ابو علی دقاق کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ان کا جو ہے وہ ذکر خیر جو یہاں پہ ختم ہوا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیخ فرید الدین عطار کا ذکر بھی انشاءاللہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا نگہبان، اللہ حافظ۔